میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں شامل کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدنی پھول بھی سماعت فرما لیجیے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے، نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے، جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الرحمن ایک ایسی عظیم ہستی کے متعلق چند مدنی پھول ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جن کا فیضان پوری دنیا اور بالخصوص پاک و ہند میں عام ہے۔ یہ عظیم شخصیت اللہ عز و جل کے بہت بڑے ولی ہونے کے ساتھ ساتھ جید عالم دین بھی تھے۔ آپ کے علم و عمل کا چرچا آج بھی پوری دنیا میں زور و شور سے گونج رہا ہے۔ سب سے پہلے ان کی ولادت، کنیت اور القاب یہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور پھر انشاءاللہ مزید کچھ ان کے عشق رسول کے ضمن میں مدنی پھول ہم سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس عظیم ہستی کی ایک عظیم کرامت سنتے ہیں۔ منقول ہے کہ دو انگریز ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے استفسار کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، کیا آپ اس کا ثبوت دے سکتے ہیں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تو جانوروں کی بولیاں تک سمجھتے تھے، آپ پیغمبر اسلام کی امت کے عالم ہیں، آپ میں کوئی ایسی صلاحیت ہے؟ اتفاق سے اس وقت دو مرغابیاں اڑی چلی جا رہی تھیں۔ فرنگیوں نے عرض کی کہ یہ جو کونجیں دو مرغابیاں اڑی چلی جا رہی ہیں اور ایک دوسرے سے جو باتیں کر رہی ہیں، تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ باتیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ آسمان پر اڑ رہی ہیں، اور پوچھا جا رہا ہے زمین پر بیٹھے ہوئے ایک عظیم عالم دین سے کہ وہ باتیں کیا کر رہی ہیں؟ ان عالم صاحب نے فرمایا میں تو خاک پائے اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام ہوں، اور انکساری ظاہر کی، مگر فرنگیوں نے اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو سن لیجئے، اب زمین پر کھڑے ہیں اور وہ جو ہوا میں اڑ رہی ہیں مرغابیاں اس کا حال سنا رہے ہیں۔ کہنے لگے، ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں مرغابیاں یہ گفتگو کر رہی ہیں، اگلی والی پچھلی والی سے کہہ رہی ہے جلدی کرو اندھیرا ہو رہا ہے۔ پچھلی والی نے اگلی والی کو جواب دیا کہ جب ہم پچھلی وادی میں جلدی سے اتری تھیں تو میرے بائیں پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا، اس لیے مجھ سے تیز اڑا نہیں جا رہا، ایسا کرو تم آہستہ آہستہ چلو، میں پورے زور سے چلتی ہوں تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ رہ سکوں۔ ان فرنگیوں کے پاس اس وقت بندوق تھی اور دونوں بڑے نشان چی تھے، نشانہ ان کا خطا نہیں جاتا تھا۔ ایک نے فوراً نشانہ باندھا اور پچھلی والی جو مرغابی تھی اس پر نشانہ لگ گیا اور وہ گرتے ہی تڑپنے لگی، اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی اس مرغابی، کیونکہ پچھلی والی تھی نا، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھنے کی بات بتائی گئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی مرغابی کے بائیں پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ انگریز مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے حضور واقعی دین اسلام سچا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عالم دین کون تھے کہ جنہوں نے اپنے نور علم اور نور ولایت سے پرندوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر ان انگریزوں کو بیان فرما دی؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں ایک سچے عاشق رسول اور با کرامت ولی تھے، وہیں ایک زبردست عالم دین بھی تھے۔ کم و بیش 50 علوم پر آپ کو کامل دسترس یعنی مہارت حاصل تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری ہفتے کے دن نماز ظہر کے وقت اور انگریزی تاریخ عیسوی
تاریخ کے حساب سے 14 جون 1856 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کا پیدائشی نام محمد ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ محبت میں آپ کو امن میاں فرمایا کرتی تھی۔ والد ماجد اور دیگر اعزاء آپ کے جو رشتہ دار تھے وہ آپ کو احمد میاں کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ آپ کے جد امجد نے آپ کا اسم شریف احمد رضا یہ رکھا، اور آپ کا تاریخی نام المختار ہے اور کنیت ابو محمد ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور غلامی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش میں ایک جگہ فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہم سن رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت کے کچھ گوشے، کچھ ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس نیت کے ساتھ کہ ان کی زندگی انہوں نے جس انداز سے گزاری ہے اس سے اپنے لیے روشنی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ سنتوں بھری، نیکیوں بھری، علم بھری زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بے شمار القابات ہیں، جن میں سے آپ کا مشہور ترین لقب اعلیٰ حضرت یہ ہے، اور یہ لقب آپ کی ذات کے ساتھ اس طرح خاص ہو گیا ہے کہ جب بھی اعلیٰ حضرت کہا اور سنا جاتا ہے ذہن فوراً آپ کی طرف ہی منتقل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جب ہم سنتے ہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو اب اعلیٰ حضرت سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی طرف ہی ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ علماء اہل سنت آپ کو اور بھی بے شمار القابات سے یاد کرتے ہیں۔ عاشق اعلیٰ حضرت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے تذکرہ امام احمد رضا میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ان 12 القابات کے ساتھ ذکر خیر فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت۔ آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا؟ چنانچہ آپ کے برادر زادے یعنی بھتیجے مولانا حسنین رضا خان علیہ رحمت الرحمن سیدی اعلیٰ حضرت کے جمال مبارک کا نقشہ کھینچتے ہوئے کچھ یوں فرماتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں آپ کا رنگ چمکدار گندمی تھا، چہرہ مبارک پر ہر چیز نہایت موزوں اور مناسب تھی، بلند پیشانی، بینی یعنی ناک مبارک نہایت ستواں، پتلی اور خوشنما تھی، دونوں آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، نگاہ میں قدر تیزی تھی، لاغری یعنی کمزوری کے سبب سے چہرے میں گدازی نہ رہی تھی، مگر ان میں ملاحت اس قدر عطا ہوئی تھی کہ دیکھنے والے کو اس کمزوری کا احساس بھی نہ ہوتا تھا۔ داڑھی بڑی خوبصورت تھی، سر مبارک پر زلفیں کان کی لو تک تھیں، سر مبارک پر ہمیشہ امامہ شریف کا تاج سجا رہتا تھا، آپ کا سینہ مبارک باوجود اس کمزوری کے خوب چوڑا محسوس ہوتا تھا، گردن سراحی دار اور بلند تھی، آپ کا قد درمیانہ تھا، ہر موسم میں سوائے موسمی لباس کے آپ سفید کپڑے ہی زیب تن فرماتے تھے، آپ کی آواز نہایت پر درد تھی اور کسی قدر بلند بھی تھی، جب اذان دیتے تو سننے والے ہمتن گوش یعنی خوب متوجہ ہو جایا کرتے تھے، آپ کی رفتار ایسی نرم کہ برابر کے آدمی کو بھی قدموں کی چاپ محسوس نہ ہوتی تھی، لیکن کمال یہ کہ ہمیشہ نظریں نیچی رکھتے تھے، کبھی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے
کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے، یعنی اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھتے اور کبھی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کی میٹھی میٹھی نگاہیں نیچی رہا کرتی تھیں۔ جب آپ کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے متوجہ ہوتے، مبارک نظریں نیچی رہتی تھیں، آپ کی نظریں آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی تھیں، اکثر آنکھ مبارک کے کنارے سے دیکھا کرتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اور بلا ضرورت ہم میں سے کئی اسلامی بھائیوں کی عادت ہوتی ہے، اسلامی بہنوں کی بھی عادت ہوتی ہے، بلا ضرورت ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، راستے میں چلتے ہیں تو بلا ضرورت ہماری آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کی ترکیب کرنی چاہیے۔ آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کی عادت بنانے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ 72 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 31 میں مدنی تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے سونے کے اوقات کے علاوہ کم از کم 12 منٹ آنکھیں بند رکھیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت اور بد نگاہی سے بچنے کا ذہن رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہوں گی۔ نیت کر لیجئے کہ اپنی نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے روزانہ کم از کم 12 منٹ آنکھیں بند رکھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آقا کی حیا سے جھکی رہتی نظر اکثر، آقا کی حیا سے جھکی رہتی نظر اکثر، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں، عموماً ہر زمانے میں بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 7-8 سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ کا بچپن بھی عام بچوں سے ممتاز اور منفرد تھا۔ آپ نے جب بولنا شروع کیا تو الفاظ کی ادائیگی بالکل صاف تھی اور بچوں کی طرح آپ کی زبان کجمج نہ تھی۔ قوت حافظہ کا یہ علم تھا کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں قرآن پاک ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہو گئے تھے۔ آپ کو علم حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا، یہ توجہ سے سنیں، ہمارا شوق دیکھیں اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کا ہم عرس مناتے ہیں، جن کی ہم یاد مناتے ہیں، ان کا علم حاصل کرنے کا شوق دیکھیے۔ لکھا ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ بغیر کہے خود پڑھنے چلے جایا کرتے تھے۔ یہ بچوں کے لیے خصوصاً، مدنی منوں کے لیے خصوصاً مدنی پھول ہے، اور جمعہ کے دن بھی جانا چاہتے مگر والد محترم کے منع فرمانے سے رک گئے اور سمجھ لیا کہ جمعہ کے دن دیگر عبادات اور جمعہ کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے چھٹی ہوتی ہے، باقی 6 دن پڑھنے کے ہیں۔ تو جمعے کے دن بھی پڑھنے جایا کرتے تھے، یعنی پڑھنے جانے کے لیے بات کرتے پوچھتے لیکن بتایا جاتا کہ آج چھٹی ہے، جمعہ کی تیاری کرنی ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تھے ہمارے اعلیٰ حضرت، اتنا علم حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق تھا۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے تو اس کا فیضان یہ ملا کہ چھوٹی چھوٹی شرعی غلطیوں پر آپ بچپن ہی میں بلا تکلف بول دیا کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ غلطی کی تصحیح قدرت نے آپ کی عادت ثانیہ بنا دی تھی، چونکہ ان سے آگے چل کر رب العزت عز و جل کو یہی کام لینا تھا، اسی لیے بچپن ہی سے غیر شرعی باتوں پر دوسروں کی اصلاح کرنا آپ کا معمول تھا۔ ایک دن آپ کے استاد گرامی بچوں کو تعلیم دے رہے تھے کہ ایک لڑکے نے سلام کیا، استاد صاحب نے جواب میں فرمایا جیتے رہو، جیسے مدرسہ لگا ہو یا کہیں پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں
تو اب جو بچہ آیا اس نے السلام علیکم کہا اور استاد صاحب نے جیتے رہو کہہ کر اسے بیٹھنے کے لیے کہہ دیا. اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ابھی چھوٹے ہیں, ابھی بہت بڑے نہیں ہو گئے, یہ بچپن کے حالات ہم سن رہے ہیں. تو اس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو جواب نہ ہوا, وعلیکم السلام کہنا چاہیے تھا. آپ کے اس جذبہ اظہار پر استاد صاحب آپ سے ناراض نہ ہوئے بلکہ آپ کے استاد بے حد مسرور ہوئے اور آپ کو نیک دعاؤں سے نوازا. اللہ اللہ تبحر علمی اب بھی باقی ہے خدمت قلمی, اہل سنت کا ہے جو سرمایہ, واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچپن میں ہی سلام کا جواب دینے پر کیسی اصلاح فرمائی کہ سلام کا جواب جیتے رہو نہیں ہو سکتا بلکہ وعلیکم السلام ہی ہوگا. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ سنت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. بدقسمتی سے ہم ملاقات کے وقت السلام علیکم سے ابتدا کرنے کی بجائے آداب عرض, کیا حال ہیں, مزاج شریف, صبح بخیر, شام بخیر وغیرہ اس طرح کے عجیب و غریب کلمات سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور یہ ہم سب کی عام روٹین میں دیکھا ہوا ہوگا. اسی طرح رخصت ہوتے وقت بھی خدا حافظ, گڈ بائی, ٹاٹا یہ وغیرہ اس طرح کے کلمات کہہ دیے جاتے ہیں. یہ خلاف سنت ہے. ہاں, رخصت ہوتے ہوئے السلام علیکم کے بعد اگر خدا حافظ کہہ دیں تو حرج نہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ہمیں اچھے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دینے کا حکم فرماتا ہے. چنانچہ پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 86 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. ترجمہ کنز الایمان, اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو. اگر ہمیں کوئی سلام کرے تو سر ہلا کر یا ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینے کی بجائے وعلیکم السلام کہنا چاہیے. نیت کر لیجئے انشاءاللہ کوئی سلام کرے گا تو جواب سلام میں وعلیکم السلام کہیں گے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں انگلی یا ہتھیلی سے سلام کرنا ممنوع ہے. حدیث میں فرمایا کہ انگلیوں سے سلام کرنا یہودیوں کا طریقہ اور ہتھیلی سے اشارہ کرنا نصارہ کا طریقہ ہے. بعض لوگ سلام کے جواب میں ہاتھ یا سر سے اشارہ کر دیتے ہیں بلکہ بعض صرف آنکھوں کے اشارے سے جواب دیتے ہیں. یوں جواب نہیں ہوا, ان کو منہ سے جواب دینا واجب ہے اور سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے. بلا عذر تاخیر کی تو گناہ گار ہوا اور یہ گناہ جواب دینے سے دفع نہ ہوگا بلکہ توبہ بھی کرنا ہوگی. اللہ عز و جل ہمیں سلام کی سنت کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 6 سال کی عمر میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ بغداد شریف کس سمت میں واقع ہے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت سے دم آخر یعنی مرتے وقت تک بغداد شریف کی جانب کبھی پاؤں نہیں پھیلائے. با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے ادب و احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی طرف پیٹھ یا پاؤں کرنے, ان کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے اور ہر طرح کی بے ادبی سے بچنا چاہیے. کم عمری سے ہی با ادب ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خود اعتمادی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے 6 سال کی عمر میں ہی پہلی بار ایک بہت بڑے مجمع میں کم و بیش 2 گھنٹے تقریر فرمائی. آپ نے بچپن ہی سے باجماعت نماز کی ادائیگی کو اپنا لیا اور کبھی بھی بغیر عذر شرعی جماعت نہ چھوڑی. آپ کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہم عمروں سے اور بعض بڑوں کے بیان سے معلوم ہوا ہے
کہ وہ یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھدار ہوتے ہی نماز با جماعت کے سخت پابند رہے، گویا قبل بلوغ ہی یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی وہ اصحاب ترتیب میں شامل ہو چکے تھے۔